تم دینداری اختیار کرو، تم پرہیزگاری اختیار کرو، اس لیے کہ جب دیندار لڑکی تمہارے گھر میں آئے گی، پرہیزگار لڑکی تمہارے گھر میں آئے گی تو وہ قرآن کی تلاوت کرے گی، نمازوں کی پابندی کرے گی۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں وَلَا أَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ أَفْضَلُ، آقا فرماتے ہیں کالی کلوٹی باندھی زیادہ بہتر ہے، دیندار کالی کلوٹی باندھی زیادہ بہتر ہے اس آزاد عورت سے جو دیندار نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، ہمیشہ فحش میں مبتلا رہتی ہے، اس سے دیندار کالی کلوٹی باندھی زیادہ بہتر ہے۔ اب سنیں، لوگ چہرہ دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں، لوگ خوبصورتی دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، میرے آقا کے بڑے ہی پیارے صحابی ہیں، نام ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلے غلام تھے، اب غلامی سے آزادی حاصل کر لی ہے، نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، آنے کے بعد صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی، اے جلیبیب تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرت جلیبیب نے اتنا سنا، سننے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں فداک امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، آقا کون مجھے اپنی بیٹی دے گا؟ کون لڑکی مجھ سے نکاح کرے گی؟ کون باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گا؟ یا رسول اللہ آپ کی محبت کے صدقے میں مکہ چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لے کر کے آ گئے ہیں، یا رسول اللہ کون مجھے اپنی لڑکی دے گا؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں فلاں قبیلے میں جاؤ اور اس قبیلے کے سردار سے کہنا کہ وہ اپنی اکلوتی لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دے۔ صحابی رسول نے سنا، سننے کے بعد فلاں قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں، جانے کے بعد دیکھتے کیا ہے، قبیلے کے سردار نے دیکھا کہ مہمان رسول آئے ہیں، صحابی رسول آئے ہیں، اچھے طریقے سے استقبال کرتا ہے، استقبال کرنے کے بعد گھر کے اندر لے جاتا ہے، دسترخوان بچھاتا ہے، کھانا تناول فرماتے ہیں، اس کے بعد قبیلے کا سردار کہتا ہے آپ فرمائیے کس لیے تشریف لے کر کے آئے ہیں؟ حضرت جلیبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجا ہے، مجھے دونوں عالم کے مالک و مختار نے بھیجا ہے، مجھے شہنشاہ دو عالم نے بھیجا ہے اور یہ پیغام دے کر کے بھیجا ہے کہ تم اپنی اکلوتی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ لڑکی کے باپ نے سنا، قبیلے کے سردار نے سنا، سننے کے بعد کہنے لگتا ہے جلیبیب میں یہ فیصلہ خود نہیں کر سکتا بلکہ اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں۔ اب وہ وہاں سے اٹھتا ہے اور گھر کے اندر کمرے میں تشریف لے کر کے جاتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے، دروازے کا پردہ ہٹاتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے اے میری شریک حیات تم نے دیکھا یہ مہمان رسول آئے ہیں، یہ صحابی رسول آئے ہیں اور یہ پیغام لے کر کے آئے ہیں، نبی نے ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اپنی اکلوتی لڑکی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیں۔ لڑکی کی ماں نے ان کا چہرہ دیکھا، چہرہ کالا تھا، چہرہ کالا ہونے کی بنا پر لڑکی کی ماں نے کہا ارے تم کیسے باپ ہو، تم نے دیکھا نہیں یہ تو کالے ہیں، یہ تو سیاہ ہیں، ان کے ساتھ تم اپنی لڑکی کا نکاح کیسے کر سکتے ہو؟ میں اس نکاح کے لیے راضی نہیں ہوں، میری بیٹی اس کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا کہنا تھا، کہنے کے بعد قبیلے کا سردار پلٹ کر کے حضرت جلیبیب کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد کہنے لگتا ہے جلیبیب ایسا کرو تم کسی اور قبیلے میں اپنے نکاح کا پیغام لے کر کے چلے جاؤ، اس لیے کہ میری بیوی اس نکاح کے لیے راضی نہیں ہے، میں اس نکاح کے لیے راضی نہیں ہوں۔ حضرت جلیبیب نے سنا، سننے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، میں کہہ دوں گا مدینے والے مصطفیٰ سے کہہ دوں گا کہ تم کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے، تم کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے، تمہاری بیوی کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ حضرت جلیبیب نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، ابھی چند قدم چلے ہی تھے کہ اندر سے آواز آتی ہے، پردے کے آڑ سے آواز آتی ہے اے جانے والے ذرا رک جا، اے جانے والے ذرا ٹھہر جا۔ پھر وہ آواز دوسری طرف منتقل ہوتی ہے، پھر وہ جو آواز ہے اپنے ماں باپ کی طرف منتقل ہوتی ہے اور پردے کی آڑ سے لڑکی کہتی ہے اے میرے ماں باپ ذرا سنو سنو، اے میرے ماں باپ سنو سنو، آنے والے کو مت دیکھو، آنے والا اگرچہ کالا ہے، آنے والا اگرچہ سیاہ ہے، مگر بھیجنے والا تو نور والا ہے، بھیجنے والا تو رحمت والا ہے۔ اے میرے ماں باپ سنو سنو، آنے والے کو مت دیکھو، آنے والا اگرچہ کالا ہے مگر بھیجنے والا تو رحمت والا ہے، اور بھیجنے والا تو وہ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا
समझिए जिससे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। पर्दे की आड़ से लड़की कहती है ऐ मेरे माँ बाप सुनो सुनो, आने वाले को मत देखो, आने वाला अगरचे काला है, आने वाला अगरचे सिया है, मगर भेजने वाला तो नूर वाला है, भेजने वाला तो रहमत वाला है। अरे भेजने वाला तो वो है जिसके बारे में बरेली का इमाम लिखता है, उसने यूसुफ ने कटी मिस्र में अंगूठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ऐ मेरे माँ बाप सुनो सुनो, आने वाले को मत देखो बल्कि भेजने वाले को देखो, आने वाला अगरचे सिया है, आने वाला अगरचे काला है। ऐ मेरे माँ बाप, अगर तुमने मेरा रिश्ता इसके साथ कर दिया और मैं इनकी दुल्हन बनके इनके घर में चली गई, उसके बाद अगर मुझे मदीने की लड़कियों ने ये ताने दिए कि तेरा शौहर काला है, तो मैं कह दूंगी ऐ मदीने की लड़कियों सुनो सुनो, ऐ मदीने की कन्याओं सुनो सुनो, ऐ मदीने की दोषी जाओ सुनो सुनो, अरे तुम्हारा शौहर वो है जिसको तुम्हारे माँ बाप ने पसंद किया है, और मेरा शौहर वो है जिसको मदीने के ताजदार ने मेरा शौहर वो है जिसको मदीने के ताजदार ने पसंद किया है। हजरत जुलैबीब आते हैं, आने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरा रिश्ता तय पा गया है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जुलैबीब तुम अपनी शादी का इंतजाम करो। नबी ने इतना इरशाद फरमाया, हजरत जुलैबीब की आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं, दामन पे आंसू आंखों से टप टप गिरने लगते हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मालो दौलत तो मक्के में छोड़ करके आए हैं, घर बार तो मक्के में छोड़ करके आ गए हैं, आपके मोहब्बत के सदके में मदीना तशरीफ आपके साथ लेकर के आ गए हैं। या रसूल अल्लाह मेरे पास तो माल भी नहीं है, मेरे पास तो दौलत भी नहीं है, मेरे पास रुपया पैसा नहीं है, मैं कहां से शादी का इंतजाम करूं। मदीने वाले मुस्तफा ने इतना सुना, अपना हाथ उठाया और अपने हाथ में दिरहम और दीनार लिए और हजरत जुलैबीब को दे देते हैं। आला हजरत फरमाते हैं हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। हजरत जुलैबीब को मेरे नबी ने दिरहम और दीनार दिए और देने के बाद इरशाद फरमाते हैं कि बाजार जाओ, अपनी शादी का इंतजाम करो, अपनी शादी के लिए जेवरात खरीदो, अपनी शादी के लिए जोड़े खरीदो। हजरत जुलैबीब जाते हैं, जाने के बाद बाजार में जो है अपनी शादी के लिए कपड़े खरीद रहे थे, अपनी शादी के लिए जोड़े और जेवरात खरीद रहे थे। इतने में कान में आवाज आती है कि जंग के लिए चलना है, जंग का ऐलान हो चुका है। मदीने वाले मुस्तफा ने ऐलान कर दिया है कि जंग के लिए जाना है। कानों में आवाज आती है, अब उस पैसे से शादी के लिए जोड़े नहीं खरीदते हैं, कपड़े नहीं खरीदते हैं, जेवरात नहीं खरीदते हैं, बल्कि जंग का सामान खरीदने लगते हैं। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, इश्क हो तो ऐसा हो, उल्फत हो तो ऐसी हो, नबी से चाहत हो तो ऐसी हो, मुस्तफा से अकीदत हो तो ऐसी हो। आला हजरत फरमाते हैं खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की एक सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। आला हजरत फरमाते हैं जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए क्यों। आला हजरत फरमाते हैं क्या ही खूब आला हजरत ने फरमाया, मेरे आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं कि जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए क्यों, फिर के गली गली दबा ठोकरे सबकी खाए क्यों, उनको जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। हजरत जुलैबीब आते हैं, आने के बाद जो है अब जंग का सामान खरीदने लगते हैं और जाकर के जंग में शिरकत हासिल कर लेते हैं। अल्लाह की शान कुदरत को देखिए कि जंग में जब फतह हासिल होती है, फतह हासिल होने के बाद नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तमाम के जिस्मों को जमा किया जाए। आका इरशाद फरमाते हैं जरा देखो तो सही कोई रह तो नहीं गया है। अब जंग में मुसलमानों को फतह हासिल हो गई, सहाबा इकराम नबी के हुक्म पर तमाम के जिस्मों को जमा करने लगे हैं, जो शहीद हुए थे उनके जिस्मों को इकट्ठा करने लगे हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं कि मुझे जुलैबीब नजर नहीं आ रहे हैं। हजरत जुलैबीब कहां चले गए। सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि तुम जुलैबीब को तलाश करो। नबी के हुक्म पर सहाबा इकराम हजरत जुलैबीब को तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। देखते क्या है 6-7 काफिरों के जिस्म के नीचे हजरत जुलैबीब दबे हुए थे। नबी ने आकर के देखा, इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, इन्होंने इतनों को मारने के बाद जामे शहादत
شہادت کو نوش کیا ہے۔ اے میرے صحابہ تم گواہ ہو جاؤ، اللہ بھی ان سے راضی ہے، اللہ کا رسول بھی ان سے راضی ہے۔ کیا شان ہے اس صحابی کی جس کو مدینے والے مصطفیٰ نے جنت کی بشارت دی ہو، کیا شان ہے اس صحابی کی جس کو مدینے والے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہو، اور اپنے ہاتھوں میں اٹھانے کے بعد قبر میں اتارنے والے بھی مدینے والے مصطفیٰ تھے۔ حضرت جلیبیب شہید ہو جاتے ہیں، شہید ہونے کے بعد نبی نے اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا۔ یہ جو مقام ملا ہے حضرت جلیبیب کو، یہ نبی کی محبت کے صدقے میں ملا ہے۔ یہ وہی جلیبیب ہے جن سے کوئی مدینے میں کوئی لڑکی افغانستان دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ وہی جلیبیب ہے جن کے چہرے کے کالے پن کو دیکھ کر کے کوئی ماں اپنی بیٹی کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ وہی جلیبیب ہے جن کے چہرے کے کالے پن کو دیکھ کر کے کوئی باپ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے حضرت جلیبیب سے تیار نہیں تھا۔ لیکن آج حضرت جلیبیب نے نبی کی محبت کے صدقے میں جامع شہادت کو نوش کیا ہے، تو جنت کی حوریں جنت کے دروازے پر آ کر کے عرض کر رہی تھی، یا رسول اللہ جلیبیب کو آپ ہمیں دے دیجئے۔ حضرت جلیبیب کو یہ جو مقام ملا ہے یہ نبی کی محبت کے صدقے میں ملا ہے، اور میرا ایمان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، حضرت جلیبیب نے جب جامع شہادت کو نوش کیا ہوگا تو وہی کہتے ہوں گے جو اعلیٰ حضرت نے کہا۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، حضرت علامہ طارق رضا سیٹھی، بابا زندہ باد زندہ باد۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ یہ شان قریبی ہے میرے آقا کی۔ تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ چہرہ دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں، خوبصورتی دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں، مال و دولت دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دینداری اختیار کرو، تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ بلکہ شیخ سعدی گلستہ کے اندر ایک مقام پر لکھتے ہیں، زنے بد در سرائے مرد نیکو ہم دری عالم دوزخی کو، یعنی بری عورت اگر نیک مرد کے گھر میں آ جائے تو گویا کہ نیک مرد کے لیے دنیا ہی میں دوزخ ہے۔ بری عورت اگر نیک مرد کو مل جائے تو اس کے لیے بھی دنیا میں دوزخ ہے۔ دوسرے مقام پر شیخ سعدی لکھتے ہیں، اگر بری عورت بادشاہ کے گھر میں آ جائے تو بادشاہ کو بھی فقیر بنا دیتی ہے، اور اگر نیک عورت فقیر کے گھر میں آ جائے تو فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے، تو فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اگر بری عورت تو انسان چہرہ دیکھ کر کے اس کو نکاح نہیں کرنا چاہیے، خوبصورتی دیکھ کر کے نکاح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دینداری دیکھ کر کے نکاح کرنا چاہیے۔ عرب کا بہت بڑا شاعر ہے، اس نے اپنے بچوں سے کہا، اے میرے بچوں میں نے تمہارے اوپر ایک احسان کیا ہے۔ انہوں نے کہا، ابا جان آپ نے ہمارے اوپر کیا احسان کیا ہے؟ اس شاعر نے کہا، بیٹا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا تمہاری پیدائش سے پہلے بھی اور پیدائش کے بعد بھی۔ بچوں نے اتنا سننے کے بعد حیرت میں پڑ گئے۔ فرماتے ہیں، ابا جان آپ نے پیدائش کے بعد ہمارے اوپر احسان کیا، یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، آپ نے ہمیں پڑھایا لکھایا، کھانے پینے کا اہتمام کیا، اچھے کپڑے پہنائے، پیدائش کے بعد یہ معاملات کیے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن پیدائش سے پہلے جب ہم پیدا ہی نہ ہوئے تھے تو تم نے ہمارے اوپر کون سا احسان کر دیا؟ وہ شاعر کہتا ہے، نیک ماں کا۔ کس کا؟ نیک ماں کا۔ وہ کہتا ہے، میں نے اپنے لیے خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی، میں نے اپنے لیے خاندان والی لڑکی نہیں دیکھی، میں نے اپنے لیے مالدار عورت نہیں دیکھی، بلکہ دیندار لڑکی دیکھی۔ پتہ چلا جب دیندار لڑکی گھر میں آئے گی
آنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرے گی، نماز کی پابندی کرے گی، بچوں کی اچھی تربیت کرے گی، اور جب بری عورت گھر میں آئے گی تو آنے کے بعد کیا کرے گی؟ بچے کو گود میں لے گی اور صوفے پہ بیٹھ جائے گی، ریموٹ کو اٹھائے گی، چینل کو LCD کے آن کرے گی، کبھی یہ چینل لگائے گی، کبھی دوسرا چینل لگائے گی، کبھی گانے سنے گی، کبھی فلمیں دیکھے گی۔ اس کے بعد ہوگا کیا؟ جیسے ہی بچہ جوان ہوگا پھر بچے کے اندر اثر یہ آئے گا کہ وہ بچہ جب سے ہی جوان ہوگا، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے گا تو وہ کبھی بچہ جو ہے انسٹاگرام پر ریلیں بناتا ہوا نظر آئے گا، کبھی فیس بک پر گانے بجاتا ہوا نظر آئے گا، کبھی جو ہے وہ فلمی ایکٹروں کی ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ لیکن جب نیک بیوی گھر میں آئے گی تو نیک بیوی گھر میں آنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرے گی، نماز کی پابندی کرے گی، اپنے بچوں کو جو ہے کبھی کلمے سکھائے گی، کبھی نعتیں پڑھائے گی، کبھی نبی کی سنتوں کی باتیں بتائے گی۔ یہ فرق ہے نیک بیوی میں اور بری بیوی میں۔ اس کا مطلب آپ اس سے سمجھ جائیے گا، ایک بوتل ہے یا ایک خالی گلاس ہے، اس کے اندر آپ چاہیں تو دودھ ڈال دیں، اس کے اندر چاہیں تو پانی ڈال دیں، جو آپ اس کے اندر ڈالیں گے وہی چیز آپ کو نظر آئے گی۔ اسی طریقے کا ذہن ہوتا ہے بچے کا، آپ چاہیں تو بچے کو بچپنے میں چاہیں تو اس کو گانے سکھا دیں، بچے کو بچپنے میں چاہیں تو گالیاں سکھا دیں، بچے کو بچپنے میں چاہیں تو فلمی ایکٹروں کے نام ان کی ایکٹنگ سکھا دیں، اور چاہے تو بچپنے میں بچے کو نبی کی نعتیں پڑھنا سکھا دے، چاہے تو بچپنے میں بچے کو نبی کا کلمہ پڑھنا سکھا دے، چاہے تو بچے کو بچپنے میں صحابہ اکرام کی سیرت کے بارے میں بتا دے۔ یہی فرق ہے نیک بیوی کا اور جو ہے بری بیوی کا۔ اور جو ہے میں بتانا تم کو چاہتا ہوں، یہ محفل نکاح کے نام سے رکھی گئی ہے۔ ایک جو ہے ایک انگریز نے کہا تھا کہ شادی وہ جو ہے بجلی کے دو تاروں کا سنگم ہے، شادی نکاح بجلی کے دو تاروں کا سنگم ہے، اگر یہ تار صحیح سے مل گئے تو گھر کا پورا نظام صحیح چلے گا، گھر کے اندر فریج بھی صحیح چلے گا، واشنگ مشین بھی صحیح چلے گی، کولر بھی صحیح چلے گا، اگر یہ تار صحیح سے جڑ گئے۔ اور اگر یہ تار دونوں غلط جڑ گئے تو گھر کا پورا ماحول، پورا نظام بگڑ جائے گا، پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا، گھر میں رہنے والے لوگ پریشان ہوں گے اور ان کی زندگی ٹینشن میں کٹے گی۔ آپ دیکھ لیں جب دو لوگ ملتے ہیں، میاں بیوی ملتے ہیں، اگر ان کے مزاج ملتے ہوں گے تو زندگی آرام سے بسر ہوگی، ورنہ انسان کی زندگی پوری ٹینشن میں گزر جاتی ہے، پریشانی میں گزر جاتی ہے۔ تو نکاح جو ہے بجلی کے دو تاروں کا سنگم ہے، اسی لیے انسان نے اگر یہ تار صحیح سے جوڑ دیے تو اس کی زندگی آرام سے گزرے گی، اس کی زندگی صحیح سلامت گزرے گی۔ اس محفل کو نکاح کے تعلق سے رکھا گیا ہے۔ اب میں اس محفل میں اس نکاح کی بات کرنے کے لیے جاتا ہوں جس نکاح میں آسمان سے فرشتے تشریف لے کر کے آتے ہوں گے۔ جب وہ نکاح ہوا ہوگا تو آسمان سے فرشتے نازل ہوئے ہوں گے، اس نکاح کی کیا شان ہوگی؟ وہ نکاح کس کا ہے؟ وہ نکاح جو ہے حضرت علی شیر خدا کا ہے۔ وہ نکاح کس کا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا کا ہے۔ کون علی شیر خدا؟ وہ علی شیر خدا جس کے بارے میں جس کو کہا جاتا ہے فاتح خیبر۔ کون علی شیر خدا؟ وہ علی شیر خدا جس کو حیدر کرار کے نام سے جانا گیا۔ کون علی شیر خدا؟ وہ علی شیر خدا جنتی نوجوانوں کے باپ، جنتی نوجوانے کے بیٹے حسن حسین کے باپ کا نام علی شیر خدا ہے۔ فاتح خیبر کا نام علی شیر خدا ہے۔ کون علی شیر خدا؟ جس کی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں آتی ہے تو آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے اور ان کے لیے جگہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وہ علی شیر خدا کا نکاح جب ہوا، نکاح کیسے ہوا میں آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں۔ سن ہجری 2 میں جنگ بدر ہوئی، سن ہجری 3 میں جنگ احد ہوئی، پر روایتیں مختلف۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب جنگ احد سے فارغ ہو گئے اپنی بیٹی فاطمہ کے نکاح کے تعلق کا ارادہ کیا۔ عرب کا ایک دستور ہے اگر لڑکا جو ہے اگر لڑکا زیادہ عمر کا ہو، لڑکی کم عمر کی ہو تب بھی شادی ہو جایا کرتی ہے، اور اگر لڑکی زیادہ عمر کی ہو، لڑکا کم عمر کا ہو تب بھی شادی
شادی ہو جایا کرتی ہے۔ اس کو آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں، میرے نبی نے جب پہلا نکاح کیا حضرت خدیجہ سے، تو حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی اور میرے نبی کی عمر 25 سال کی تھی۔ عرب کا یہ دستور رہا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کے نکاح کا ارادہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں فداک امی و ابی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے یا رسول اللہ، میں فاطمہ کے نکاح کے تعلق سے آیا ہوں، آقا فاطمہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجئے۔ نبی نے کچھ جواب نہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق چلے جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ کے ساتھ میرا نکاح کر دیجئے۔ نبی نے کچھ جواب نہ دیا۔ اب دونوں صحابی بہت ہی ذہین تھے، دونوں صحابی سمجھ گئے کہ حضرت علی نے ابھی اپنے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا ہے حضرت فاطمہ کے لیے۔ اب دونوں صحابی جاتے ہیں، جانے کے بعد دیکھتے کیا ہے، حضرت علی ایک عربی کے نخلستان میں اپنے اونٹ کو پانی پلا رہے تھے۔ حضرت علی کے پاس دونوں صحابی پہنچتے ہیں، جانے کے بعد کہتے ہیں علی تم حضور کی بارگاہ میں جانا اور حضور